سن 2000 کے بعد پیدا ہونے والی نسل اس لذت، سکون اور محبت سے محروم رہی جو 80 اور 90 کی دہائی کی جنریشن کو ملی۔ ہم نے زندگی کے اصل رنگ اپنی آخری ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھے اور انہیں الوداع کیا۔ ہم نے مٹی کے چولہوں پر کڑتی ہوئی چائے کا بہترین ذائقہ لیا اور مٹی کے برتنوں میں بنتے سالنوں کی مہک سے خود کو لطف اندوز کیا۔ ہم نے اسکول ڈیسک یا بینچ پر بیٹھ کر ساتھ والے بینچ پر اپنا بستہ رکھ کر کہا کہ یہ جگہ میرے دوست کی ہے، یہاں وہ بیٹھے گا۔ ہم نے نانی اور دادی سے وہ کہانیاں بھی سنی جن کے حصار میں جوانی تک مبتلا رہے۔ ہم نے 2 روپے جمع کر کے گیندیں خریدیں، شام دیر تک کرکٹ کھیلا اور گھر لیٹ آنے پر مار بھی کھائی۔ آج محسوس ہوتا ہے کہ کرکٹ میچ کے دوران کوئی ایک بڑا آ کر ضرور کہتا تھا کہ مجھے صرف 2 گیندیں کھیلنی ہیں، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ اس وقت ہمیں بہت چڑ آتی تھی، مگر آج سمجھ آتی ہے کہ وہ 2 گیندیں کھیلنے والا کیوں ضد کیا کرتا تھا۔ ہم نے مہمانوں کی آمد پر گھر میں جشن کا سا ماحول دیکھا اور ان کے الوداع ہونے پر ان کی طرف سے محبت کے طور پر ملے 10 روپوں کو قارون کے خزانے کے برابر سمجھا۔ پھر مہمانوں کی پلیٹ میں بچے ہوئے بسکٹوں پر ہاتھ صاف کیا، جس کا بعض اوقات ازالہ بھی کرنا پڑا۔ کلاس روم سے استاد استانی کے ساتھ کاپیاں اٹھا کر اسٹاف روم تک لے جانا اپنے لیے اعزاز سمجھا۔ ہم نے پڑوس کے گھروں میں سالن دیتے اور لیتے دیکھا۔ ہم نے پڑوسیوں کے آئے مہمانوں کو اپنے گھر لے آنے کو اپنا اعزاز سمجھا۔ ہم صبح اسکول جانے سے پہلے مستنصر حسین تارڑ کا پروگرام دیکھا، جس میں کارٹون ختم ہوتے ہی اسکول کی طرف دوڑ لگائی۔ ہم نے 50-50 آگوش، جانگلو، سورج کے ساتھ ساتھ، اندھیرا اجالا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، اینک والا جن، دھواں، گیسٹ ہاؤس وغیرہ جیسے نایاب ڈرامے دیکھے۔ ہم نے پنک پینتھر، ووڈی ووڈ پیکر، سیسم اسٹریٹ، مینیمل، نائٹ رائڈر، ایئر وولف، چپس جیسے پروگرام دیکھے۔ جمعے والے دن بیگ میں آدھی کتابوں کو رکھتے وقت کی خوشی محسوس کی۔ ہم نے آخری پیریڈ کے دوران چھٹی کے لیے بجتی ہوئی گھنٹی کے لیے وہ بے تابی کا مزہ لیا۔ ہمارے اسکول دور میں امیر وہی سمجھا جاتا تھا جس کے پاس جیومیٹری باکس ہوتا تھا۔ ٹیچر کی غیر حاضری کے لیے مانگی ہوئی دعا بہت کم ہی قبول ہوتی تھی، اکثر راہ سے واپس آ جاتی تھی۔ کبھی ہاتھوں کے ناخنوں کی وجہ سے اسمبلی میں مار نہیں کھائی، جیسے ہی چیکنگ شروع ہوتی دانتوں سے فوراً ناخنوں کا صفایا کر دیتے تھے۔ جوتوں کی پالش چیک ہوتی تو اپنا جوتا دوسری ٹانگ کی پنڈلی کے پیچھے رگڑ کر صاف کر لیا کرتے تھے۔ ہماری امیدیں بھی بہت ٹوٹی ہیں، اکثر رات کو ہوتی بارش میں سکون سے سوتے تھے کہ کل صبح بارش ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جائیں گے، مگر صبح اٹھتے ہی نکلی ہوئی دھوپ دیکھتے تھے اور ایسے دیکھتے جیسے کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ اس ٹوٹتی امید کا دکھ کسی ماتم کے دکھ سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہم راستے میں بیٹھتے تو بیگ جھولی میں رکھتے تھے، نیچے نہیں۔ ہم ڈرتے تھے کہ اس میں اسلامیت کی کتاب ہوتی ہے۔ ہم بازار میں کہیں اگر جاتے اور وہاں کسی ٹیچر پر نظر پڑ جاتی تو واپس بھاگتے ہوئے یہ بھی بھول جاتے تھے کہ بازار آئے کس لیے تھے۔ ہم نے گرمیوں کی دوپہر میں نیند نہ آنے کے باوجود بھی مجبوراً سونے کی ایکٹنگ کی، جو کسی بڑی اذیت سے کم نہ ہوتی تھی۔ ہم نے احترام دیکھا، خلوص، محبت، بھائی چارہ اور ہمدردی دیکھی۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ دعوے اور رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی۔ ہم نے کچے گھروں پر گرتی ہوئی بارش کے پہلے قطروں سے مٹی کی اٹھتی ہوئی خوشبو کو محسوس کیا۔ ہم نے انسان کو انسان کے روپ میں دیکھا۔ ہم نے عشاء کے بعد فوراً سونے پر نیند کا مزہ چکھا اور فجر کے بعد پھوٹتی روشنی کا نور دیکھا۔